السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر مجلس، ذمہ داران مدرسہ، مہمانان خصوصی، معزز علماء کرام، سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو مکمل نازل فرمایا، اور جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین مجلس، آج ہم جس مناسبت سے یہاں مسجد عباد الرحمن میں جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں، وہ ہے مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن الکریم کا چوتھا سالانہ جلسہ اور تقسیم اسناد و انعامات وغیرہ۔ یہ ہمارے لیے بڑے ہی شرف کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس مجلس میں جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں جہاں ایسے طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب اور سب سے بہترین بات قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، اور ان کے اساتذہ اور ان کے معلمین جو ان کو قرآن کو سکھانے والے اور پڑھانے والے ہیں۔ میں اس موقع پر ذمہ داران مدرسہ کو اور تمام یہاں برسر خدمت تمام اساتذہ کرام کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم اور پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، جو اس کائنات پر آسمان کے نیچے سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین وظیفہ اور پیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سکھائے اور قرآن کو سیکھے۔ تو یہ بہت ہی خیر اور بہتر لوگ ہیں جو قرآن کو سکھا رہے ہیں اور قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ اور اس موقع پر استدلال کرتے ہوئے میں اپنے ان سرپرستوں کو اور ان مخیر حضرات کو جو ان طلباء کو پڑھنے اور تعلیم دلانے کے لیے اپنے دستے تعاون کو دراز کرتے ہیں اور مالی تعاون پیش کرتے ہیں کہ کن معلماً بمالکا، کہ آپ اپنے مال کے ذریعے ان کے معلم بن جائیں۔ آپ معلم کی کفالت کر کے اور حلقات قرآن کی کفالت کر کے اپنے مال کو خرچ کر کے
اور اپنی دولت کو خرچ کر کے آپ گویا کہ ان کے تعلیم کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، تو آپ بھی اس خیر اور بھلائی میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس دور میں جبکہ ہر طرف یعنی بہت سے فتنے اور بہت سی رنگینیاں ہیں، ایسے زمانے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو، آپ کے بچوں کو اور اسی طریقے سے آپ کے نونہالوں کو چن لیا ہے کہ وہ دین کی سمجھ اور دین کا فہم حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کرنا چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے، انہیں دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ یہ بہت بڑی خیر ہے میرے بھائیوں۔ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے ہم خود آگے آئیں اور اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اس خیر کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھائیں، ان کو اس کے لیے ایثار اور قربانی پیش کرنے کی ترغیب دلائیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآنی آیتیں یاد نہیں ہیں، سورتیں یاد نہیں ہیں اور دعائیں یاد نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ہی ناکامی کی بات ہے کہ وہ یہ عذر پیش کرے کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہے یا مجھے دعائیں یاد نہیں ہیں، جبکہ وہ دنیا کے بہت سے ایسے علوم و فنون کو یاد کر لیتا ہے اور سیکھ لیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا، یا جس سے اس کی صرف دنیا مقصد ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو دین کی سمجھ، آخرت کی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، تو ہم یہ کیسے عذر بیان کر رہے ہیں کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے یا ہم اس کو محفوظ نہیں کر پاتے ہیں یا اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی ہی بدنصیبی ہے۔ خوش نصیب ہیں یہ چمکتے اور دمکتے چہرے اور ان کی کفالت کرنے والے یہ مخیر حضرات کے چہرے جو اپنے دامے درمے اور سخنے ان کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو ترقی کی اس منزل پر پہنچائیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے یا قرآن کے قاری سے کہا جائے گا، اقرأ ورتقی، پڑھتے جا اور بلندی کے درجات کو حاصل کرتے جا۔ جن حفاظ قرآن کے والدین کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا، نور کے لباس پہنائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے ہی شرف اور بزرگی کی بات ہے کہ آپ کا نونہال، آپ کا لخت جگر یہاں قوم کی امامت کرائے اور آپ دیکھ رہے ہوں اپنے آنکھوں سے کہ سینکڑوں لوگ اس کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، اسی لیے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس مدرسے کو مزید ترقی اور مزید جو ہے رفعت و بلندی کی طرف پہنچائے اور ان طلباء کو حقیقی معنوں میں خادم اسلام اور مسلمین بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔